دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے بدعت. بدعت کہتے ہیں ثواب کی نیت سے یا مذہب سمجھ کے کوئی کام کرنا. تو محرم میں اگر کوئی ثواب سمجھ کے حلیم بناتا ہے تو یہ تو بدعت عمل ہے. اور اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے بناتا ہے کہ سارے بنا رہے ہیں تو یار چلو حلیم کا موسم چل رہا ہے تو چلو ہم بھی بنا لیں، تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے ہم، کیونکہ بدعت کہتے ہیں مذہب سمجھ کے کوئی کام کرے نا. انٹرٹینمنٹ کے لیے تو آپ حلیم بھی بنا سکتے ہیں، آپ محرم میں بھی بنا سکتے ہیں، سفر میں بھی بنا سکتے ہیں، کبھی بھی بنا سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے محرم میں حلیم بنا رہے ہیں، اس میں برائی یہ ہے کہ تائید ہو رہی ہے بدعت کی. اس سے تائید کس کی ہو رہی ہے؟ بدعت کی تائید ہو رہی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ اس کو محرم کے میں ثواب سمجھ کے کرتے ہیں کہ بھائی محرم میں، کیونکہ ہم بھی بچپن میں جب حلیم کھایا کرتے تھے نا تو وہ حلیم یہ نیت سے بنا کرتا تھا کہ امام حسین جو تھے وہ کربلا میں بھوکے پیاسے شہید ہوئے، تو اب ہم نے اس دن کیا کرنا ہے، لوگوں کو کھلانا ہے تاکہ وہ جو ہے صدقہ کریں اور ان کی یاد تازہ کریں. تو یہ تو بدعت عمل ہے. اور پھر حلیم اس لیے کہ سارے کھانے اس میں ڈل جاتے ہیں تو سارے کھانوں کو صدقہ کریے، کانسیپٹ تھا. تو ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کی نظر میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا، لیکن جن کی نظر میں ہوتا ہے تو ان کی تائید تو ہو رہی ہے نا اس سے. تو اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ اس کی تائید بھی مت کرو، چھوڑ دو، محرم سفر میں کر لو حلیم کی دیگیں. تو اس لیے ہم منع کرتے ہیں. باقی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی کسی بھی مہینے میں کچھ کرتا ہے تو وہ بدعت کے زمرے میں بہرحال نہیں آتا وہ. اور بہت سے لوگ تو ویسے ہی حلیم بنا رہے ہوتے ہیں، ان کا محرم سے تعلق نہیں ہوتا. وہ قربانی کا گوشت بچا ہوا ہوتا ہے، 2-3 مہینے گزر چکے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو ٹھکانے لگانا ہے تو چلو کیا بنا لو، حلیم بنا لو. بعض لوگ اس لیے بھی بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے حلیم بنایا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ محرم چل رہا ہے تو وہ ویسے ہی بنایا انہوں نے. تو بعض دفعہ اس لیے بھی بن رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ نہ بناؤ تو اچھا ہے یار، کوئی اور کام کر لو. روزہ رکھا کرو، روزہ